آج روٹین کی قرآن کلاسز سے ہٹ کے ہم ایک اسپیشل سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی اس مجلس کے اندر قرآن حکیم کی ہمیں کلاس آج سکپ کرنی پڑی، کیونکہ اس کا جواب تھوڑا ڈیٹیلڈ تھا۔ اس لیے پھر میں نے ارادہ کیا کہ قرآن کلاس کو سکپ کر کے اس سوال کو ایڈریس کیا جائے۔ اور حالیہ دنوں میں یہ سوال مختلف حلقوں کی طرف سے اٹھا ہے، اور خصوصاً اہل علم کا جو طبقہ ہے اس میں یہ چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے۔ اور میں پہلے بھی اس چیز کا روتا رہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب سچائی کو بند کمروں تک نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ زمانہ گیا کہ جب بحثیں صرف علماء کی حد تک رہتی تھیں، اور علماء میں بھی صرف ایک خاص مکتبہ فکر کے علماء اپنی پبلک کے اندر جو باتیں کرتے تھے وہی کرتے تھے، یا اپنے حلقوں میں دوسروں کی پبلک تک، دوسروں کی علماء کی باتیں نہ ان تک پہنچتی تھیں نہ ان کی باتیں ان تک۔ سوشل میڈیا وہ ایٹم بم ہے کہ یہ ایکسپلوژن ہو گیا ہے اس کی وجہ سے۔ اب ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ ان ایشوز میں جب تک ان کو سلوشن نہیں ملے گا وہ دین کے اوپر استقامت اختیار نہیں کر سکیں گے، الٹا دین سے متنفر ہوں گے۔ اور جب وہ علماء سے پوچھنے جاتے ہیں تو علماء کہتے ہیں جی چھوڑ دیں، یہ باتیں کرنے والی نہیں ہیں، باتیں کرنے والی نہیں ہیں، اور خود وہ ساری وہ باتیں کرتے ہیں اور پبلک پریشان ہے۔ تو اب ایک منصف مزاج مبلغ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو پبلک میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو پازیٹیولی ایڈریس کر دیا جائے۔ تو اللہ کا نام لے کے میں وہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں، اسپیسیفکلی مختلف الفاظ میں سوال مجھے ای میلز کی شکل میں، واٹس ایپ کی شکل میں، ٹیلی فون کالز کی شکل میں بھی آیا۔ جو سب سے بہترین جس بندے نے فریز کیا ہے میں اس کے الفاظ سوال جو ہے وہ ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ سوال ہے، حالیہ دنوں میں بریلوی مکتبہ فکر کی ایک تبلیغی تحریک نے اپنے نجی چینل کے پلیٹ فارم سے خوب نعرہ بازی کروائی ہے، اور نعرہ کیا تھا؟ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حوالے سے سنی شیعہ حلقوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے، اور دونوں طرف سے غم و غصے کا اظہار ہو رہا ہے۔ علی بھائی پلیز، آپ چونکہ فرقہ واریت کے خلاف علمی جہاد کر رہے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی کریں، کیونکہ آپ سنی شیعہ اختلافات سے بالا تر ہو کر حق اور سچ بات کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ یہ میرے بھائیوں سوال تھا، اور یہ جس کلپ کی طرف اور نجی چینل کی طرف اور جس تحریک کی طرف اشارہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ اب چونکہ ہماری اکیڈمی کی اسٹریٹجی اس اعتبار سے چینج ہوئی ہے کہ ہم یعنی اسپیسیفکلی کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن وہ چونکہ اتنا اوپن سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ کلپ میں نے بھی دیکھا ہے، اور مجھے تو یہ حالیہ دنوں میں اس قسم کے جو کلپس پبلک کے سامنے آ رہے ہیں اس سے تو مجھے ایک انٹرنیشنل سازش کی بو آتی ہے۔ یعنی پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اور سنی شیعہ کنفلکٹ کو ہوا دینے کے لیے شاید بھول پن میں اس طرح کے لوگ استعمال ہوتے ہیں، بدنیتی کے ساتھ نہیں، بھول پن میں۔ ان بیچاروں کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس کاز کے لیے یوز ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہوتا ہے؟ وہ اتنا ڈینجرس رزلٹ نکلتا ہے کہ پھر گلی گلی فسادات شروع ہو جاتے ہیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور یہ میں نے نعرے یعنی دیکھے خود جو ہے وہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو پھر کاؤنٹر نیریٹو، جب آپ اس طرح کا نیریٹو کھڑا کرتے ہیں پھر کاؤنٹر نیریٹو بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر آتا ہے۔ تو وہ کمنٹس، نیچے کمنٹس میں اسی قافیے کے اوپر ایک اور شعر بنا کے لوگوں نے لکھا ہوا، بے شرم بے حیا ڈیش 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 ڈیش۔ تو میں تو وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا، یعنی انہوں نے لکھا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، تو جواب میں کمنٹس میں لکھا ہوا بے شرم بے حیا ڈیش 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 ڈیش۔ تو یہ دونوں طرف سے بالکل غیر علمی اپروچ ہے، اور امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر روزے کی حالت میں، آج ماشاءاللہ رمضان شریف کا آخری عشرہ 25واں روزہ ہے 1439 ہجری بمطابق 10 جون 2018، بالکل انصاف کے ساتھ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اور اپنی گفتگو میں پورے پازیٹیولی احتیاط کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ دونوں حلقوں تک ہماری آواز جو ہے وہ پازیٹیولی پہنچ جائے، اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو۔ اسے حدیث کسا کہتے ہیں، چادر والی حدیث، جو ہماری اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے، جو دارالاسلام پبلیکیشن کی یہ صحیح مسلم پڑھی ہے، اس کے مطابق بھی، مکتبۃ الشاملہ کے مطابق بھی، اور جو اہل سنت کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے ایک اہل حدیث کی sunna.com، اس میں بھی آپ کو مل جائے گا، اور اسلام 360 جو اینڈرائیڈ ایپ ہے اس میں بھی آپ کو اسی نمبر پہ یہ حدیث ملے گی 6261۔ اور حدیث کی راویہ ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، اور اما عائشہ کے ذریعے یہ حدیث روایت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اہل بیت سے بغض بھی رکھتے ہیں، ناسبی ہیں یا خارجی ہیں، وہ بھی اس حدیث کو ہضم کر لیں۔ حضرت علی روایت کرتے تو شاید ان کے لیے مشکل ہوتا، تو اما عائشہ اس کو روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ اما کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں ہمارے سامنے آئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک کے اوپر، جو بالوں کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، جیسے ہنڈیا کی شکل کے، اونٹ کے جو کجاوے ہوتے ہیں اس شکل میں اس کے اوپر کڑھائی ہوئی تھی، کالے کلر کی چادر، جو ہم کالی کملی والا یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی اس کالی چادر کے نیچے لیا، پھر مولا حسین آئے، ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، اس کے بعد اینڈ پہ مولا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ ان چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر میں لیا۔ یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، یہ بڑے سے بڑے لاڈ کرنے والے لوگ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ وحی کی تائید کے ساتھ ہو رہا تھا، اور آپ نے سب کو اس چادر کے نیچے لیا، یعنی 5 ہستیاں ہوگی، نبی علیہ السلام اور 4 مزید۔ اسی کی نسبت سے وہ 5 تن پاک کا کانسیپٹ بھی آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر لے کر قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ آیت قرآن حکیم میں تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے لیے نازل ہوئی رضی اللہ عنہن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایکسٹینشن کے طور پر اسپیسیفکلی ان 4 ہستیوں کو بھی شامل کیا اہل بیت کے طور پہ۔ تو ہم اہل سنت کے ہاں امہات المومنین بھی اہل البیت میں شامل ہیں، اور مولا علی، مولا حسن، مولا حسین اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں الحمدللہ۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 پوائنٹس، چونکہ ہم بھی نسبتوں کے ماننے والے ہیں، حق 4 یار کو بھی مانتے ہیں، 5 تن پاک کو بھی مانتے ہیں۔ میرا تو کلپ چڑھا ہوا ہے حق 4 یار اور 5 تن پاک، اور پہلے وہ حق 4 یار والے کہتے تھے یار یہ 5 تن پاک تو فارسی میں ہے، تو اب ہم نے ان کو بتایا بھی حق 4 یار بھی فارسی میں ہی ہے۔ تو وہ فارسی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ ایران کی طرف سے کوئی چیز آ رہی ہے، یہ تو ٹرمز ہیں فقہا نے ڈیوائز کی ہوئی، آپ کر سکتے ہیں۔ سنت مؤکدہ یہ بھی ٹرم کسی حدیث میں نہیں ہے، فقہا نے ڈیوائز کی ہے، تو کوئی نہیں، حق 4 یار ہو، 5 تن پاک ہو، یہ ڈیوائز کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، راویہ ہیں اس حدیث کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات
فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، مردوں کو گالی مت دو، بے شک وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا۔ اگر وہ نیک مردے ہیں تو اپنے نیک اعمال کو پا چکے، اور اگر انہوں نے برائی کی ہے تو برے اعمال کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان کے لیے جو فیصلہ فرمانا ہے وہ کروائے گا۔ تم مردوں کو گالی مت دو، یعنی مردوں کو گالی نہیں دینی۔ کسی مرے ہوئے شخص کی کوئی غلطی ہائی لائٹ ہو جائے یہ الگ چیز ہے، وہ قرآن نے خود بھی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے جو بھائی تھے، پیغمبر کے بھائی ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، دو نبیوں کے صحابی ہیں، اپنے بھائی کے صحابی بھی ہیں، اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ان کی برائی کا ذکر کیا ہے، ان پہ لعنت نہیں کی ہے۔ برائی کا ذکر الگ چیز ہے اور لان تان کرنا اور گالی گلوچ کرنا یہ الگ چیز ہے، کیونکہ اگر آپ برائی کا ذکر نہیں کریں گے تو ایون قرآن حکیم میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا ذکر بھی 7 دفعہ آیا ہے، اور سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا تھا تمہیں نہ ورگلاتے۔ اس کا مقصد نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام کی توہین نہیں تھا۔ تو آدم علیہ السلام اگر ڈسکس ہو سکتے ہیں تو صحابہ تو بہت چھوٹی ہستیاں ہیں ان کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں، انبیاء کے مقابلے پہ۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1393 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں، اسلام 360 میں بھی کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ رہی وہ حدیث بخاری اور مسلم کی کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ حدیث میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا کہ اس حدیث کے ساتھ بھی کتنی 2 نمبری کی ہے، خصوصاً علماء نے آدھی حدیث بیان کر کے۔ یہ پوری حدیث چونکہ ان کے اپنے مکتبہ فکر کے خلاف جاتی تھی اس لیے اس کو چھپایا، اور ظاہر ہے کہ اہل سنت نے یہ حرکت کی، اہل سنت کی یہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں اس کو بعد میں ایڈریس کروں گا، یہاں پہ میں سکپ کرتا ہوں۔ بھائیو، اس میں شک نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ان پر لعنت کرنا یا گالی گلوچ کرنا اس کی شریعت نے قطعاً ہمیں اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنے سے پہلے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے لوگ چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں کی، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہ رکھ، کوئی میل نہ رکھ ان کے بارے میں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ خاص حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پرفیکٹ ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اپنی حالت کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 قتل حمزہ والے چیپٹر میں۔ آپ کو پتا ہے کہ وحشی نے قتل کیا تھا حمزہ بن عبد المطلب کو، سیدنا حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ فتح مکہ کے موقع پر وحشی پیش ہو گیا، صحیح بخاری 4072 نمبر حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا تو وحشی ہے؟ کہا یا رسول اللہ حمزہ کا قاتل؟ یا رسول اللہ تیرا ایمان قبول ہے، لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی؟ کون شخص کہہ رہا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنین کی جانوں پہ بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے حریص ہیں۔ لیکن ان کے جذبات کیا ہیں؟ حضرت حمزہ کے لیے جو حضور کے چچا بھی تھے اور دو شریک بھائی بھی تھے، کہ ایک شخص صحابی ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، لیکن کہا ہے کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ اب کوئی کہے گا کہ نبی علیہ السلام کے دل میں بغض وحشی تھا، لہٰذا ہم بھی ابھی جو مستقبل میں گفتگو کریں گے تو ہمارے بارے میں بھی کوئی بدگمانی نہ کرے کہ ہمارے دل میں کوئی بغض معاویہ ہے۔ میں پہلے ہی تواڈے کنوں یہ گلاں کٹ دیاں کہ اگر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ وحشی مجھے اپنی شکل نہ دکھا، وحشی قاتل حمزہ تھا، تو جو خاندان یعنی آل امیہ
نبی علیہ السلام کی پوری نسل کے قتل ہونے کا سبب بنا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے بچوں سے؟ تو سیدنا حسن و حسین تو حضور کے بچے ہیں. ان دونوں کی شہادت کا سبب جو خاندان بنا، ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہ تو 61 ہجری کے بعد نبی علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لے آتے تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا. خیر خواب میں آئے ہیں اور بڑے بڑے اشارے کیے ہیں، وہ بڑے ٹاپکس ہیں. میں احادیث بیان کروں، میں نے ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر، میں انشاءاللہ تعارف کروا دوں گا. تو فی الوقت میں اس کو تمہیدی گفتگو کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر 1 میں یہیں پہ چھوڑتا ہوں. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن گالی گلوچ نہ کیا جائے. اس حوالے سے میں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی جانب سے ان کی کتابوں سے ایک ایک ریفرنس صرف کوٹ کروں گا کہ خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اوپر لعنت کرنے سے اور گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا ہے. اگرچہ انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور ایک بہت کریٹیکل ایشو تھا یہ، لیکن خود مولا علی نے کہا کہ صرف اس کی غلطی ہائی لائٹ کرو، اس کے اوپر لعنت مت کرو. تو یہ میں 2 ریفرنسز دکھاؤں گا. پہلا ریفرنس اہل سنت کا اور دوسرا اہل تشیع کا HD کیمرے کے اندر، تاکہ دونوں کی پبلک اور علماء کو سچائی پتہ چلے جو ان کی اپنے علماء نے صدیوں سے ان سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے ایکسٹریم رویے پبلک کے اندر آ گئے. یہ پہلی کتاب ہے المستدرک للحاکم. آلموسٹ 8,803 احادیث ایگزیکٹلی اس میں موجود ہے. المستدرک للحاکم جو ہے یہ 5ویں صدی ہجری کے اندر امام طبرانی کے شاگرد ہیں امام حاکم نشاپوری المتوفا 405 ہجری. انہوں نے یہ جمع کی. بخاری مسلم کی شرط کے اوپر انہوں نے احادیث جمع کی. اس کے اوپر تحکیم امام ذہبی نے بھی لگائی. اسی لیے کہا جاتا ہے المستدرک علی الصحیحین. بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیثیں اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ خطبہ مستدرک میں بھی ہے، سیم خطبہ نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ ان کو دکھائیں جی، میں نے انڈر لائن کیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8658. یہ بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے، میں آپ کو دکھانے لگا ہوں المستدرک للحاکم کا. مولا علی علیہ السلام کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اہل شام، اہل صفین اور معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی اور ان کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ آپ نے اختلاف کو کس نوعیت تک ڈسکس کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ HD کیمرے میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، علماء کے لیے بھی اور عوام الناس کے لیے بھی فائدے کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. مولا علی کیا کہتے ہیں؟ فلا تسبوا اہل الشام. اہل شام کو یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی کو، امیر شام اور ان کے ماننے والوں کو مت گالی دو. وَسَبُّوا ظَلَمَتَهُمْ. اور صرف ان کی برائی کو برا کہو. یہ جو ترجمہ ادھر کیا ہوا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ نہ آپ سن سکتے ہیں اور نہ میں سن سکتا ہوں، اس لیے میں وہی ترجمہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اہل شام کو گالی مت دو، ان کی برائی کو برا کہو. یہ تو تھا اہل سنت کا حوالہ. اب آ جائیں یہ مولا علی کے خطبات کا مجموعہ. شیعہ کی سب سے مشہور کتاب ہے نہج البلاغہ. یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مولانا مفتی جعفر حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے. اس کا PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا. لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے. اس میں مولا علی کے خطبات ہیں. شیعہ کے ہاں یہ بہت مقبول ہے. اس کی دوسری جلد میں خطبہ نمبر ہے 204. مولا علی نے کچھ ساتھیوں کو دیکھا کہ صفین کے مقام پہ وہ اہل شام پہ لعنت کر رہے ہیں، تو مولا علی نے ان کو روک دیا. یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ شیعہ کی کتاب ہے. ان کے لیے بھی اب لمحہ فکریہ ہے یہ والا خطبہ جی، کہ مولا علی نے کیا فرمایا ہے کہ اہل شام کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ کیسی ہونی چاہیے. ان سے علمی اختلاف کریں، گالی گلوچ کی اجازت نہیں دی مولا علی نے. وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّينَ. یہ خطبہ ہے اس موقع پر کہ جب
مولا علی نے اپنے اصحاب کو سنا کہ وہ اہل شام کو گالیاں دے رہے تھے جنگ صفین کے موقع پر، تو اس کے جواب میں مولا علی نے اپنے ساتھیوں کی تربیت کیسے کی ہے، میں ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں۔ مولا علی نے کہا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں علمی طریقے سے اپنا اختلاف ریکارڈ کروائیں، گالی گلوچ سے نہیں۔ اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار یہی ہوگا، تم گالم گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا فرما، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر لوگ حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ یعنی علمی طریقے سے جو لوگ ٹریک سے ہٹ چکے ہیں اہل شام، ان کو حق کی طرف بلاؤ۔ تو یہ میں نے دونوں کے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دی ہیں، لہٰذا جن لوگوں نے بھی یعنی کاؤنٹر نیریٹو کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر گالی گلوچ کیا ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ خود مولا علی کی وہ تعلیمات کے اوپر نہیں ہے۔ باقی جنہوں نے وہ حرکت کی ہے ان کی تو کلاس میں بعد میں لوں گا نا، پہلے تو میں اپنی سنیت جسٹیفائی کر لوں نا پبلک کے سامنے، وہ اگلے پوائنٹس آ رہے ہیں۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، اب رہا یہ نعرہ کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ میرے بھائیو اہل سنت کے بنیادی عقائد کے 100% خلاف ہے۔ اہل سنت کے ہاں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہم کسی کے لیے بھی معصومیت کا عقیدہ کلیم نہیں کرتے، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحابی ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو میں کو راکٹ سائنس ہے جو آپ کو سمجھاؤں گا، یہ ساروں کو پتہ ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری کا قول تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے، اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں اس روئے ارض پہ کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو یہ امام مالک کا قول ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ 3 مثالیں میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا، صرف بخاری مسلم سے، تاکہ صحیح ضعیف والا چکر ہی ختم ہو جائے۔ کہیں دماغ میں کسی نے وہ جو خود وہ نعرہ لگوانے والے بزرگ بھی فرماتے ہیں نا، کہیں شیطان آپ کو وسوسہ نہ دلائے، تو کہیں شیطان ان کے ماننے والوں کو وسوسہ نہ دلائے کہ یہ خود سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں بخاری مسلم سے جو میں نے نہیں لکھی ہیں، ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے لکھی ہیں، ترجمے بریلوی علماء کے ہی دکھاؤں گا، ٹھیک ہوگا جی۔ 3 مثالیں، پہلی مثال صحیح مسلم سے ہوگی، اگلی 2 مثالیں صحیح بخاری سے ہوں گی۔ اٹھیں جی، صحیح مسلم شریف دکھائیں بریلویوں کا ترجمہ۔ یہ اس کا شبیر بردرس پاکستان میں سب سے بڑا بریلوی مکتبہ فکر کا ادارہ ہے، اربوں کے شعر ذہن کے، حدیث کی آلموسٹ تمام بڑی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کر دی ہیں، اور اتنا بڑا کام تو اہل حدیث نے نہیں حدیث کے لیے کیا جو انہوں نے کیا ہے ترجمہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ان کا ترجمہ میرے سامنے ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4776 نمبر حدیث ہے، 4776۔ اسلام 360 میں بھی آپ کو یہی نمبر ملے گا، 4776۔ اور جو یہ بریلویوں کا ترجمہ ہے اس میں ہے 4661۔ وہ نمبرنگ کا اختلاف ہو جاتا ہے، حدیثیں ساری موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایچ ڈی کیمرے میں جی ان کو دکھا بھی دیں، اوریجنل بریلویوں کا اپنا ترجمہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں مطلب اس کو اسی لیے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا رہا ہوں۔ میں نے اگر پڑھی تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ خود سے ہی بنا کے پڑھ رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہو۔ تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، میں اسی سے دیکھ کے پڑھوں گا، چونکہ میں اسپیسیفکلی ایک بریلوی جماعت کی طرف سے یہ ایشو اٹھایا گیا تو میں ان کو ان کا ترجمہ ہی دکھانے لگا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارہ چیپٹر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ شریف کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے سائے میں، تو انہوں نے اطاعت امیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے کچھ فرامین ارشاد فرمائے کہ امیر کی اطاعت کرو،
اور جس کی بیعت کر لو اس کے پیچھے چلو. تو ایک تابعی جو ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، وہ جب یہ ساری باتیں سن رہے تھے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا. اس کے جواب میں وہ تابعی کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. کہ اے اہل ایمان، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے ہو وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے. تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہیں وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں. اب کتنے سخت الفاظ ہیں. یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی. اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص، چونکہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے. انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جنہوں پنجابی کہتے ہیں سوچی پہ گئے کہ میں ان کے جواب دیا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل. معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو. بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے. یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں. دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں. یہ بھی بخاری میں بریلویوں کا شبیہ بدرزی دکھانے لگا ہوں. یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا. اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں. پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتے ہیں. یہ چونکہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے. انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، کیونکہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے. اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے ہیں، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں. یہ والا اس والے پیج کے اوپر 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے. تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے. یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے. تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی.
وہ مدینہ شریف آئے، عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بہن سیدہ حفصہ نے، حضرت عمر کی جو بیٹی تھیں، انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی خاص بندہ غائب ہو، کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ گئے مجبوراً، اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھیں کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں، تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب میں اس پہ کومنٹس نہیں کروں گا، آج میں کومنٹ سے گریز کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہیں، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر، آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بھری مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایہ عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں، جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے، یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے۔ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا، لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے، وہ خلافت کے حق زیادہ دار ہیں کہ تم ہو زیادہ۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے، اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو، کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے۔ اب میں اس پہ بھی کومنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا، آخرت تو میرے لیے۔ اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی، بیک فٹ پہ چلے گئے۔ ابن حسین جو ابن علی تھے، حسین ابن علی، وہ ایکٹیو نیچر کے تھے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، یہ بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا۔ یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے، وہ ایکسٹروورٹس تھے، حسین ابن علی، اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس۔ یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں، جن کو آتی ہیں ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا۔ اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اچھا، دو مثالیں ہوئی، تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827، اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948۔ یہ ذرا دکھا دیں، لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827، اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی،
انشاءاللہ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں. کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے. تو سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی. ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں, اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے, ہارڈ کاپی فری. اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں. یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا. تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا, اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے. اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے نا, حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے. تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے, وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں. اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے. وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا. اب عمر کوئی بیٹا تھا ابو بکر کا؟ ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے, محمد بن ابی بکر, عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر کے بیٹے جوان تھے, انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا. اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا. امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا, لیکن گل کوئی چوبے والی کیتی ہے, ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو. لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے, اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا, اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی. یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے, نبی کا طریقہ نہیں ہے. یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں. نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں. سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو. اور یہ الفاظ جو ہے نا, یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے, سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں, جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی. ابن حجر اسقلانی المتوفى 852 ہجری. المستدرک للحاکم میں موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے. ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے, سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا, اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو. عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے. وہ حجرے میں, یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا, تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا, اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں اور اپنی جان بچا لی. تو مروان کو غصہ تھا, اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے, تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے, نعوذ باللہ, کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں, آل امیہ کے وفادار لوگ. اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی, چاہے وہ علی ہو سامنے, چاہے ابو بکر ہو, چاہے عمر ہو, ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے, اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو, تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے, اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے. یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں, بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں, 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی, اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے, 17 نمبر آیت کھولیں, تفسیر ابن کثیر کھول دیں. یہ آپ کو دریافت نہیں کرنی پڑے گی. جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, حدیث ہے, شیعہ ہے, اپنا اپنا ترجمہ پڑھ لیں. ٹھیک ہوگا جی. یہ میں نے آپ کو بریلوی ترجمہ دکھا دیا. علمی پوائنٹ نمبر 3 میرے بھائیوں, مولا علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہونے والی جو
جنگ ہے جنگ صفین، یا اس کے علاوہ بھی جنگ جمل جو ہوئی سیدہ عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، یا جنگ نہروان خوارج کے ساتھ، ان تینوں جنگوں میں اہل سنت اور اہل تشیع کا موقف کمبائنڈ ہے پوری امت کا کہ مولا علی خلیفہ برحق تھے، اپنی تمام جنگوں پہ وہ حق پر تھے، مخالفین کو غلطی لگی۔ اب اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اجتہادی غلطی لگی، کوئی کہتا ہے جان بوجھ کے، اس ٹاپک کو سائیڈ پہ رہنے دیں۔ بہرحال حضرت علی کے حق ہونے پہ سب کے سب لوگ متفق ہیں۔ اب شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے کسی کو وسوسہ ہے کہ یہ ٹاپکس جو ڈسکس ہو رہے ہیں یہ تو علی کی اختراع ہے، بزرگوں نے تو کبھی یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کیے، مشاجرات صحابہ پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ وہ خاموشی یہ اختیار کی جائے کہ ان کو گالی گلوچ نہ کریں، جو ان ٹاپکس پہ احادیث آئی ہیں اور نبی علیہ السلام نے خود باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو کیا یو آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ یور پروفٹ؟ کیا آپ نبی کو خاموش کروائیں گے کہ آپ نے آنے والے جنگوں کے بارے میں جو کچھ یہ کہا ہے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتابوں میں حدیث ہے کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پہ حوض کے کتے بھونکیں گے۔ سیدہ عائشہ پہ بھونکے، وہ رو پڑیں، واپس جانے کا ارادہ کیا۔ اب نبی علیہ السلام کو تو اماں عائشہ کی عصمت کی ہم سے زیادہ قدر تھی، لیکن آپ نے تو سچائی بیان کی۔ یعنی میں تو کبھی اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، اس کا کوئی نیگیٹو چیز ہائی لائٹ نہ کروں، لیکن نبی علیہ السلام کی پوسٹ جو ہے وہ صرف ایک خاوند کی سی تو نہیں تھی، بلکہ ایک اللہ کے ریپریزنٹیٹو تھے، اور مستقبل کی خبریں، علامات النبوہ کی یہ خبریں ہیں۔ دلائل النبوہ امام بیہقی نے 3,500 احادیث پہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں نبی علیہ السلام کو نبی ثابت کیا ہے اس بنیاد پہ کہ ان کی پروفیسیز اور مستقبل کی خبریں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ اور میں اس پہ ایک جملہ بولتا ہوں جو آج تک کسی جگہ میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ نبی علیہ السلام ایک جنگجو تھے یا پیغمبر تھے، اس میں فرق صرف یہی حدیثیں میں کر کے بتائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگجو آتا ہے نا تو وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اس کی وفات کے بعد پھر معاملات تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اسکندر اعظم کو دیکھ لیں، چنگیز خان کو دیکھ لیں، تو کافر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی ایک جنگجو تھا، عرب کے لوگوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دی، اسی لیے دیکھو جب وہ چلے گئے پیچھے یہ بھی لڑنا شروع ہو گئے۔ لاجیکلی تو بات ان کی بڑی ساؤنڈ ہے۔ اس کا تدارک ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ اسکندر اعظم جب گیا تھا نا تو وہ یہ نہیں بتا کے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہوگا اور یہ بندہ یہ کرے گا۔ چنگیز خان بھی نہیں بتا کے گیا۔ یہ چیز آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے جنگجو بادشاہوں سے۔ آپ تو حسین کے بارے میں رو رہے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ میرے اس بچے کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد۔ اچھا، اسی طریقے سے عمار ابن یاسر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، اور کب؟ تقریباً 28-30 سال کے بعد۔ یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے۔ امام بیہقی کی کتاب ہے المتوفا 458 ہجری، جو امام حاکم نشا پوری کے شاگرد ہیں، دلائل النبوہ اردو میں چھپ چکی ہے 6 جلدوں میں، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبریں کیسے پوری ہوئیں۔ یہ آپ کو ممتاز کرتی ہے کہ آپ جنگجو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹائنیز ڈیٹیل تک اپنے بعد آنے والے واقعات، یعنی 1000 سال بعد تک کے واقعات جو اب ہم تو ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں، تاتاریوں کی جنگوں تک کا ذکر موجود ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی۔ تو یہ فرق ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ کوئی میری اختراع نہیں ہے، بلکہ اسپیسیفکلی جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر باقاعدہ محدثین نے باب باندھے ہیں، اور اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب اس روئے عرض پہ حدیث اور آثار کی ہے المصنف ابن ابی شیبہ، جو امام بخاری، امام مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے ہیں۔ 20% آف صحیح مسلم جو ہے وہ امام ابن ابی شیبہ سے ہے۔ المتوفا 235 ہجری، تقریباً 39,000 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں۔ 39,000۔ یہ اس کی آخری جلد ہے، یہ بھی اردو ترجمہ ہو کے مکتبہ رحمانیہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا ہوں جنگ جمل، صفین، نہروان پہ پورے چیپٹر ہیں، اور یہ ہم نے چیپٹر اپنی ویب سائٹ پہ 5D ریسرچ پیپر کے نام سے 187 آثار چڑھا بھی دیے۔ یہ جی المصنف ابن ابی شیبہ، احادیث اور آثار کا اہل سنت کے پاس اس سے بڑا کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ آلموسٹ 39,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے۔
اس کا آخری چیپٹر ہی ہے کتاب الجمل، جس میں 3 باب ہیں۔ پہلا سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کے اس قافلے کے بارے میں، جمل کے بارے میں، دوسرا صفین کے بارے میں، اور تیسرا نہروان کے بارے میں۔ یہ ان کو دکھا دیں، 187 احادیث اور آثار انہوں نے جمع کیے ہیں کتاب الجمل چیپٹر میں۔ یہ ہم نے PDF اس کا بنا کے اپلوڈ کر دیا اپنی ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ، ریسرچ پیپر نمبر 5D کے عنوان سے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے کلیئر کر دیا کہ تاکہ مشاجرات صحابہ پہ، صحابہ اکرام کے ان اختلافات پہ ہمارے محدثین نے باقاعدہ یعنی کتابیں لکھی ہیں، چیپٹرز بنائے ہیں۔ اب ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں۔ شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر، اور واقعہ کربلا کے حقیقی اسباب، اور شہادت عثمان کے بھی حقیقی اسباب۔ ایک تو وہ جعلی اسباب ہیں جی، ایک عبداللہ بن سبا تھا، 10,000 صحابہ کی مت مار دی اس نے، نعوذ باللہ۔ نہیں، چند لوگوں کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر گھڑا۔ عبداللہ بن سبا آیا تھا بعد میں، لیکن مولا علی نے اسے قتل کروایا۔ شہادت عثمان میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ کچھ اور اسباب تھے جو بخاری مسلم میں آئے ہیں، وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ ویسے آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن اسباب آف شہادت عثمان، ایک یہ کلپ ہے، اور رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن کیا حضرت معاویہ کے کاتب وہی تھے، میں نے بتایا تھے لیکن کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ اور تیسرا کلپ ہے رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالی آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 ہے، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار اور ساتھ میرا نام لکھیں، وہ کلپ کھل جائیں گے۔ یہ میرے بھائیوں سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا، اس کے بعد اردو ترجمہ ہوا، پھر ہندی ترجمہ ہوا، پھر انگلش ترجمہ ہوا، اور انشاءاللہ تعالی فارسی ترجمہ بھی آلموسٹ ہو چکا ہے، وہ بھی آ جائے گا مارکیٹ میں، اور بنگالی اور پشتو کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے۔ ویسے تو عربی لکھ دیا تو علماء کے لیے تو عربی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایڈی مشکل عربی ہے، وہ کہتے ہیں ترجمہ لے دو، کیونکہ حدیثوں کی عربی ذرا مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو قرآنک عربی کے۔ بہرحال یہ آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جی، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ 5B ریسرچ پیپر ہے۔ واٹس ایپ کے ہمارے جو بھائیوں کے نمبرز دیے ہیں ان سے PDF فری منگوا سکتے ہیں۔ ہارڈ کاپی یہ لاکھوں روپے کی مفت پورے ملک کے اندر تقسیم ہوتی ہے، یہاں پہ بھی جتنے 70-80 لوگ ہیں ان کو بھی ملے گی، بعد میں بھی، اور جو لوگ کیمرے پہ یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک یہ پہنچے گی، تو وہ ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں جو بیچارے پورا دن ڈاک لکھتے رہتے ہیں۔ آج میں جتنی باتیں کروں گا یا کر چکا ہوں وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہیں، تو آپ کو اب ٹینشن نہیں لینی، بے فکری سے گفتگو سنیں کہ بھئی میں نوٹس بنا لوں، نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں، نوٹس آلریڈی ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ۔ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے اس ٹاپک کے اوپر میرے بھائیوں۔ 3 احادیث میں جنگ صفین چونکہ ڈسکس ہو رہی ہے میں اس حوالے سے پیش کر دوں، ورنہ صفین پہ ہی میں 3 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ اس پمفلٹ میں نے حدیثیں دکھائی ہیں، یہ لکھ دی ہوئی ہیں۔ پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں 2676، سنن نبی داؤد میں 4607، سنن ابن ماجہ میں 42 ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ایک بڑا بلیغ خطبہ دیا، ہر آنکھ اشک بار تھی، گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، دیکھنا اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، دین میں بدعتوں سے بچنا اور اپنی داڑھوں سے میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، گمراہیوں سے بچنا، ہر گمراہی جو ہے وہ دین میں ہر نیا کام گمراہی ہے، اور سنن نسائی میں آگے الفاظ موجود ہیں ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو میرے بھائی اسی لیے چاہے حضرت ابو بکر کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت عثمان کے مخالفین ہوں، چاہے حضرت علی کے مخالفین ہوں، ہم تمام کو خلفاء راشدین کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں، اور ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں اور ان کے مخالفین کے خلاف ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت عثمان کی جب شہادت ڈسکس ہو جس میں پیورلی کئی اصحاب بھی شامل ہیں، خود حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے یہ ریولوشن چلانے والا محمد بن ابی بکر، بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے، تو ادھر کہنا چاہیے یہ صبائی پارٹی ہے، منافقین ہے، یہودیوں کی سازش ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔
صحابہ کرام کو اختلاف ہو گیا تھا حضرت عثمان کی پالیسیز سے، وہ اختلاف جینون تھا، لیکن جو ایکسٹریم چلا گیا معاملہ وہ غلط تھا. اب یہ الگ سے ٹاپک ہے، وہ آپ یہ ریسرچ پیپر پڑھیں اور میری ویڈیوز دیکھیں. شہادت عثمان یوٹیوب پہ کہیں جا کے لکھیں نا تو میرے کلپ ٹاپ کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت ابوبکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ حدیث جو ہے یہ آ کے اس کو کہیں کہ آپ یہ استعمال کے قابل نہیں ہے، حضرت عثمان پہ آگے بریک لگ گئی. نہیں، حضرت علی کے مخالفین بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. تکفیر کسی کی نہ کریں، علمی اختلاف رکھیں. دوسری حدیث مسند احمد میں 11307 ہے، مستدرک للحاکم میں 4621 ہے، سنن نسائی الکبریٰ میں 8457 ہے، بالکل صحیح سند کے ساتھ. شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا، شعیب آرنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی، شیخ البانی نے بھی، کہ نبی علیہ السلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے ایک دن باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا دور چل کے گئے صحابہ کے ساتھ، تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. آپ نے اپنی وہ جوتی اتار کے سیدنا علی کو گانٹھنے کے لیے دے دی اور کچھ دور جا کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. حضرت علی وہ جوتی گانٹھنا شروع ہو گئے وہیں بیٹھ کے، اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی کا انتظار کرو، وہ آ جائے تو پھر چلتے ہیں، کیونکہ ایک جوتی پہن کے تو چلنا بھی دشوار ہے. نبی علیہ السلام نے دونوں جوتیاں اپنی اتار کے حضرت علی کو دے دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، جہاں پہ حضرت ابوبکر عمر بھی موجود تھے اس محفل میں، کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا، قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے ایز اے لاسٹ ریزارٹ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، مجبور ہو کے. تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جسے قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جس طرح مجھے کافروں کے خلاف اٹھانی پڑی. اب یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی قرآن کی تنزیل کی خاطر، اور اس صحابی کو قرآن کی تعویل کی خاطر مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. جو سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 میں آیا نا کہ اگر کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آ جائے. اس آیت کی پریکٹیکل تفسیر تم میں سے ایک شخص بننے جا رہا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے، 17 نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں؟ فرمایا لا. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا میں ہوں وہ خوش نصیب؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خوش نصیب وہ ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے. صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف کہ یار اتنی بڑی فضیلت مولا علی کے لیے جو ابوبکر عمر کو نہیں ملنے والی. تو حضرت علی سے انہوں نے کہا یا رسول، نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پتہ تھی کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی ہے. تو میرے بھائی جسے یہ پتہ ہو کہ اس نے نبی کے بہاف پہ تلوار اٹھانی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ علی پچھتاتا تھا بعد میں. وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جنگ جمل میں جب مخالفین کی لاشیں دیکھیں تو مولا علی رو پڑے اور کہا کہ کاش میں صرف جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی فوت ہو جاتا. اور میرے بھائی وہ تو یہ روتے تھے کہ یہ دن نہ مجھے دیکھنا پڑتا. کہاں پہ علی جس نے 8 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور اس کی زندگی میں رومن اور پرشین امپائرز گری، اور اسی کو اپنی زندگی میں یہ لمحہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اسلامک ریاست ٹوٹتی جا رہی ہے. تو وہ تو یہی کہے گا نا کاش میں پہلے ہی مر چکا ہوتا، یہ برے دن نہ آتے مسلمانوں کے اوپر. جیسا کہ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے آ کے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کو ہم نشانی بنانے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ سورہ مریم میں آتا ہے کاش میں مر کے مٹی ہو چکی ہوتی. تو کیا ان کو حضرت جبرائیل کی بشارت پہ یقین نہیں تھا؟ لیکن ظاہر ایک ٹینشن تو تھی، انسان تو تھے. حضرت سیدہ مریم کیا میں بچہ لے کے جاؤں گی؟ حالانکہ فرشتے نے پوری تسلی دی اللہ تیرے ساتھ ہے، لیکن انسان تو انسان ہے نا. تو یہ حضرت علی اپنی جنگ پہ نہیں پچھتاتے تھے. جس کو نبی کی مور لگی ہو وہ تو دھڑلے سے جنگ کرتا ہے. اسی لیے تینوں جنگوں میں کلین سویپ کیا ہے، جو آپ کرکٹ کی فیلڈ میں کہتے ہیں نا کلین بولڈ کیا ہے سب کو. صحابہ ساتھ تھے، تینوں براعظموں میں لوگ آپ کے ساتھ تھے، مولا علی کے ساتھ. تو پچھتاتے تھے. یہ شریف آدمی یہی ہوتا ہے کہ وہ مخالفین پہ بھی وہی روتا ہے. ٹھیک ہے، طلحہ کے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے تو مولا علی گریا کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ جمل کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں. تو مولا علی مسکرا پڑے
صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا اچھا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے آن دا بہاف آف پروفٹ یہ جنگیں لڑنی ہیں۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 2812، مسلم میں 7320، اور بخاری میں ایک اور طریق بھی ہے 447، 2812 بھی ہے 447 بھی۔ عمار ابن یاسر کے بارے میں یہ حدیث اتنی سخت حدیث ہے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے علی بھائی جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میں کانپ اٹھتا ہوں کہ میں اس کی تعویل کیا بیان کروں۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا یا خندق کا موقع تھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور بخاری کا میں جو طریق پڑھ رہا ہوں 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی آپ دیکھ لیں 447۔ باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، اے پتھر تو اڈے لے نہیں اٹھا وڈے وڈے وٹے، اور عمار ابن یاسر عمر اس وقت ان کی تقریباً 60 سال کے قریب تھی، 2 پتھر اٹھائے ہوئے، اتنا جوش مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا، بڑا پیار آیا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی جن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے بعد اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں ہمیں اگر پتہ چل جائے اپنی زندگی میں کہ میرے فلاں فلاں کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے عمار ابن یاسر کے جسم سے، داڑھی سے مٹی جھاڑی، کہا وائے عمار، افسوس ہے عمار، تو ہی دین کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اے سمیہ کے بیٹے عمار، بائے افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ باغی جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ عمار کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، سر یہ کسی شیعہ کا فتویٰ نہیں ہے، کسی سنی کا فتویٰ نہیں، نبی علیہ السلام کا فتویٰ ہے۔ صحیح بخاری 2812 اور 447۔ عمار نے کہا اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، دعا ہی کر سکتے تھے، تقدیر میں تو فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ عمار ابن یاسر جنگ جمل، سیدہ عائشہ، طلحہ، زبیر کیوں ہارے؟ عمار ابن یاسر مولا علی کے ساتھ تھے، جب کوئی مولا علی کے ساتھ عمار ابن یاسر کو دیکھتا تھا کہتے نا 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 نا، اس کے بارے میں تو نبی نے فرمایا ہوا ہے اسے باغی جماعت قتل کرے گی، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اسی لیے سیدنا طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے، حضرت زبیر بھی پیچھے ہٹ گئے جنگ جمل میں۔ اب مسند احمد میں حدیث ہے 16744 اور المستدرک للحاکم میں 5661، سلسلۃ الصحیحہ شیخ البانی کے 2008 ہے۔ امام ذہبی اور امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ ایک صلح حدیبیہ کا صحابی تھا ابو الغادیہ، مسند احمد میں ایک چیپٹر ہے مسند ابی الغادیہ، وہی آپ کھول کے پڑھ لیں، اس کے ہاتھوں عمار ابن یاسر شہید ہو گئے۔ وہ حضرت معاویہ کی طرف سے آیا تھا اور یہ حضرت علی کی طرف سے۔ بعد میں پوری زندگی ابو الغادیہ روتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، اور عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی کہ عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور اس پہ شیخ البانی نے پھر بڑے کومنٹس کیے ہیں، بڑے سخت کومنٹس کیے ہیں، آج وہ ٹائم نہیں میں اس کو ڈسکس کروں، آپ 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، آپ کو یہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ شیخ البانی کو تو صرف اہل حدیث مانیں گے نا، تو بعض ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ جی وہ ابو الغادیہ چونکہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا اس لیے بخشا جائے گا۔ شیخ البانی نے کہا اللہ کے نبی سے ٹکر مت لو، صلح حدیبیہ والے سارے بخشے جائیں گے، لیکن جس کو اسپیسیفائی حضور نے کر دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا دوزخ میں ہے، آپ اس کو جنت کی گارنٹی کس طرح دے رہے ہیں؟ وہ اسپیسیفک ہوگی نا۔ تو شیخ البانی نے بڑی جرت کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ میں چونکہ بریلوی مکتبہ فکر کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور دیوبند کے حوالے سے، تو میں ان کو حوالہ دیتا ہوں ان کے ہی بڑے امام کا، بہت بڑے امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی صحیح بخاری کی شرح، 852 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہی کے زمانے میں ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں، میں دل سے ان کی بڑی قدر کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی حب اہل بیت رکھنے والے تھے، امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 855 ہجری۔ ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 855 میں، دونوں نے ایک زمانے میں ہی بخاری کی شرح لکھی ہے۔ ان کی شرح ہے
فتح الباری ان کی ہے عمدۃ القاری، یہ حنفیوں کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ حنفی کو پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ۔ صحیح بخاری میں جب حدیث آئی نا 7083، جو حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائے تو دونوں دوزخ میں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والے دوزخ میں، مقتول کیوں؟ فرمایا اس نے تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایشو ڈسکس کیا کہ صحابہ بھی تو آپس میں لڑے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کیا دونوں دوزخ میں جائیں گے؟ کریٹیکل ایشو تھا نا۔ اس ٹاپک کو میں ادھر ہی چھوڑتا ہوں، اس کو انشاءاللہ ایک دفعہ تو میں نے آپ کے ساتھ کوسچن آنسر میں ایڈریس بھی کیا۔ بہرحال میں صرف امام عینی کے کمنٹس بتاتا ہوں کہ امام عینی کے کمنٹس ورڈ بائی ورڈ، یہ آپ لوگوں کو میں نے ای میل بھی کر دی، اگر کوئی بعد میں منگوائے، یہ کمنٹس جو ہیں وہ غلام سعود سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں بریلویوں نے خود نقل بھی کی ہیں، ورڈ بائی ورڈ۔ امام عینی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ تو جرت کرنے والے لوگ ہیں، امام عینی نے جرت کی ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ورڈ بائی ورڈ امام عینی کے کمنٹ سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کی خطا کو اجتہادی کیسے کہہ دیا جائے جبکہ ان کے اجتہاد پر کیا دلیل ہے؟ حالانکہ ان کو یہ حدیث پہنچ چکی تھی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی اور عمار کو حضرت معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تھا۔ کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو برابر چھوڑ دے بجائے اس کے کہ وہ 1 اجر کی امید رکھتے ہوں؟ یہ جناب امام عینی کے کمنٹس ہیں۔ امام عینی وہ ہیں کہ حنفی شاید وضو کر کے ان کا نام لیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ اس پہ کیوں نہیں خوش ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے بجائے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں 1 اجر ملے گا؟ کہ جب ان کو یہ حدیث بھی بعد میں پتہ چلا، یہ ان حدیثوں میں آتا ہے مسند احمد میں کہ بعد میں لوگوں نے آ کے بتایا بھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنی غلطی کی تعویل کی، انہوں نے کہا علی کیوں لے کے آیا تھا عمار کو ساتھ، نہ لے کے آتا تو نہ شہید ہوتا۔ پھر حضرت علی کو بھی غصہ آیا جب بات پہنچی، حضرت علی نے کہا کہ پھر معاویہ کو کہو کہ پھر حمزہ کا قاتل نبی علیہ السلام تھے، نہ لے کے جاتے تو نہ حمزہ قتل ہوتا۔ تو کہہ رہے کہ میں عمار کا قاتل ہوں، تو پھر حمزہ کے قاتل نبی علیہ السلام تھے کہ غزوہ احد میں ساتھ لے کے گئے۔ یعنی وہ بات اس کے اوپر تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلا شخص اس امت میں جس نے اپنی واضح غلطی کی غلط تعویل کی ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمار کے قتل کی اتنی غلط تعویل کی۔ بس میں اتنے ہی کمنٹس کے اوپر رہتا ہوں، میں پارلیمانی زبان سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ یہ کمنٹس کیے، اور یہ جو کمنٹس ہیں یہ ان کے اپنے کمنٹس نہیں، امام نسائی کے بھی یہی کمنٹس ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ جن کی یہ سنن نسائی پڑھی ہوئی ہے مسلم کے نیچے، اہل سنت کے مین امام ہے، 303 ہجری میں فوت ہوئی۔ جب دمشق گئے تو آپ کو پتہ ہے اسپین میں تو آل امیہ کی حکومت رہی، باقی جگہ آل عباس کی تھی، وہ تو سب و شتم ختم ہو گیا۔ دمشق میں لوگ حضرت علی پہ ابھی تک لعنت کرتے تھے، 300 سال گزر چکے تھے۔ تو حضرت امام نسائی کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ میں حضرت علی کے فضائل پہ ایک کتاب لکھوں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی، ٹھیک ہے، خصائص علی، 194 احادیث صرف مولا علی کی شان میں بیان کی۔ اور انہوں نے جب درس شروع کیا تو وہاں پہ لوگ ناسبی بیٹھے تھے، ناسبی وہ ہوتے ہیں جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، رافضی وہ ہوتے ہیں جو حضرت ابوبکر و عمر پہ سب و شتم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی حضرت معاویہ کی شان میں بھی کوئی حدیث بیان کریں، تو انہوں نے پہلے میرے لیے گل کی تھی کہ یار میری زبان بند رہنے دو، ان کا نہیں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ کو اللہ تعالیٰ صحابی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اور پھر کہا کہ مجھے تو معاویہ کے بارے میں صرف ایک صحیح حدیث پتہ ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں، رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے، وہ کاتب وحی والی بات جہاں سے لیتے ہیں اس میں پوری بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، 5B میں آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ تو ان کا یہ حدیث ہی ہے، بس یہ بات کی تو ناسبی ان پہ ٹوٹ پڑے، ان کو اتنا مارا، ان کی شرمگاہ کے اوپر بھی ضربیں لگائی، حتیٰ کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے اسی حالت میں مکے لے جاؤ۔ مکے لے گئے
اور ان کی خواہش تھی کہ اہل بیت کے گھر تھے نا مکے میں جہاں پہ، انہوں نے کہا مجھے وہاں پہ دفن کرنا، اہل بیت کے لیے شہید ہوئے اور ان کی لاش وہاں پہ پھر دفن کی گئی۔ یہ جو باب بنو ہاشم ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، اس کے پاس ان کو دفن کیا گیا۔ اب تو خیر وہ ان کی قبر کے آثار مٹ چکے ہیں، لیکن وہ اس طرف دفن کیے گئے تھے۔ یہ ان کی شہادت کا واقعہ تواتر کے ساتھ تمام ائمہ اہل سنت نے، امام زابی ہوں باقی ائمہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کی محبت میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ امام نسائی انہوں نے بھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ خصائص علی انہوں نے لکھی، یہ بھی اردو میں آ چکی ہے، میں بریلویوں کا ترجمہ ہی دکھاتا ہوں۔ غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں۔ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے، بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ، یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ یہ خریدیں بھی، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی، مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے۔ ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں، ان کو فون کریں، ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی۔ یہ دکھایا جی بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث۔ یہ علامہ عینی کے یا امام نسائی کے کامنٹس اپنے ذاتی نہیں ہیں، ان کو سپورٹ ملتی ہے مولا علی علیہ السلام کے کامنٹ سے بھی، عمار ابن یاسر کے کامنٹ سے بھی، عبداللہ بن عمر کے کامنٹ سے بھی۔ 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے لکھ دیے ہیں، میں آپ کو جستا جلدی بتا دیتا ہوں۔ المستدرک الحاکم میں 6360 نمبر حدیث ہے، مجموع الزوائد میں 12054 ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی بات کا اتنا غم نہیں ہوگا جتنا مجھے اس بات کا غم ہے کہ میں نے مولا علی کے ساتھ مل کے مولا علی کے مخالفین باغیوں کے خلاف قتال نہیں کیا۔ یہ لوگ پیش کرتے ہیں نا، عبداللہ بن عمر بھی تو دیکھیں وہ غیر جانبدار ہو گئے تھے، سر وہ غیر جانبدار ہوئے ہیں لیکن موت کے وقت آل امیہ نے ان کو شہید کروایا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے ان کے پاؤں میں زہر آلود نیزہ مروایا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جس آل امیہ کی مخالفت انہوں نے نہیں کی، انہوں نے ان کو بھی نہیں بخشا۔ تو عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے، حاکم میں 6360 ہے، اب ہم نے یہ اس میں ڈال دی ہوئی ہے، اس میں کہ مجھے مولا علی کے ساتھ مل کے سورہ نساء آیت نمبر 59 وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمران کی بھی اطاعت کرو، اور سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 کہ باغی گروہ کے خلاف قتال کرو، مجھے اللہ کا حکم مانتے ہوئے مولا علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ اسلامی نظام بچ جاتا، ابو بکر و عمر کی خلافت دوبارہ سے زندہ ہو جاتی، لیکن تقدیر غالب آئی۔ سنن کبریٰ البیہقی میں 16498 نمبر حدیث ہے۔ عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کے بارے میں یہ مت کہو کہ انہوں نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کیا، انہوں نے ظلم کیا۔ یعنی جنگ صفین جو مولا علی کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ان کو کافر نہ کہو، مسلمان تھے، ہمارے بھائی تھے، کہو فاسق تھے اور ظالم تھے۔ تو امام عینی نے اگر کہہ دیا تو وہ تو بہت چھوٹے الفاظ ہیں، اب عمار ابن یاسر تو کہہ رہے ہیں فاسق اور ظالم۔ اب تو مولا علی کا فتویٰ بھی آنے والا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ مولا علی کے بارے میں المصنف ابن ابی شیبہ میں قنوت والے چیپٹر میں 7050 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی نے اپنی فجر اور عشاء کی نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، اللہم علیک بمعاویہ و اشیائہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو نپٹ لے، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کے ساتھ نپٹ لے، قیس اور ابا سلمہ کے شیعہ کے ساتھ تو نپٹ لے، ان کو تباہ و برباد کر کے، ان کی وجہ سے خلافت کا نظام تباہ ہو رہا ہے۔ تو مولا علی نے قنوت نازلہ پڑھی، لعنت نہیں فرمائی، قنوت نازلہ پڑھی، اللہ سے دعا کی۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی 37880 ہے، یہ ساری روایتیں اس میں 5B ریسرچ پیپر میں موجود ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ مولا علی سے پوچھا گیا یہ مقتولین صفین جو آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جو لڑے ان کو تو نبی نے گارنٹی دی ہے جنت کی، میں تو امید کرتا ہوں وہ جنتی ہیں، جو میرے مخالفین ہیں جن کو معاویہ نے میرے خلاف ورگلایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف کر ہی دے گا، ان بیچاروں کو نہیں پتا تھا، وہ تو شہادت عثمان کے اس مسئلے میں آ کے یوز کیا گیا اس کو ایز اے ایشو، جس طرح کہ یہاں پہ بھی ایشوز کچھ اور ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ کوئی اور ایشو لائے جاتے ہیں، ایک پولیٹیکل طریقہ ہوتا ہے۔ تو پھر معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی عدالت میں پیش آئے گا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت علی نے کبھی ان کو معاف نہیں کیا۔ دوسری طرف جنگ جمل والے لوگوں کے بارے میں آپ المستدرک الحاکم میں پڑھ کے دیکھ لیں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر میں نے پمفلٹ میں ڈالا ہے
کہ حضرت علی کہتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 نمبر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں سے قدورتیں دور کر دے گا. جنت میں وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں گے، تکیوں پہ ٹیک لگائے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے، طلحہ، زبیر اور حضرت عثمان کے بارے میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو اختلافات ہیں دور کر دے گا. لیکن وہاں آپ نے نہ تو جنگ نہروان والوں کا نام لیا، نہ جنگ صفین والوں کا. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی سے یہ روایت پڑھ کے نہ تو حضرت معاویہ کا نام خود سے داخل کر دیا تھا. پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے رد پہ، حالانکہ میرے استاد ہیں، میں نے پھر رپلائی ٹو ڈاکٹر اسرار آن ہز اسٹیٹمنٹ اباؤٹ حضرت معاویہ کہ نہیں، مولا علی نے ان کو معاف نہیں کیا، یہ اصحاب جمل کے بارے میں ان کا فرمان ہے. سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 4. میرے بھائیوں، اختلاف رائے کرنا کوئی گستاخی نہیں ہے، میں اس پہ پہلے بھی بول چکا. جامع ترمذی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 824، عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر کسی نے آ کے پوچھا، اہل شام میں سے، کہ یہ بتائیے کہ حج تمتع کرنا جائز ہے؟ حج اور عمرے کو جمع کرنا، چاہے تمتع میں ہو چاہے وہ قران میں ہو، افراد میں تو الگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا جائز، یہ تو سنت ہے. اس نے پہلے بات منوا لی کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کے ابا جی کی غلطی نکالوں تو یہ مکر جائیں. لیکن وہ تو عبداللہ بن عمر تھے نا، نبی کے صحابی تھے. انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں جائز اور سنت ہے، اور آپ کے باپ عمر اپنے زمانے میں حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی انہوں نے، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کوئی عمل کریں اور اس کا حکم دیں تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے حج تمتع کا ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے مخالفت کر لی، اور باپ کون؟ خلیفہ راشد. تو اس کو کسی نے نہیں کہا یہ کوئی جناب مشاجرات صحابہ ڈسکس ہو گئے. اور یہ اہل حدیث بیان بھی کرتے ہیں اکثر اپنے ممبروں پہ، جس سنت کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو سنت صرف حضرت عمر پہ تو اسٹیبلش نہیں ہونی نا، اہل صفین، نہروان اور جمل والوں پہ بھی تو اسٹیبلش ہونی ہے. کہ آپ نے شیعہ کے والے کر دیا مولا حسن حسین کو، خود ریٹائرمنٹ لے لیا آپ نے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بخاری میں 6788، مسلم میں 4410. نبی علیہ السلام کو ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ پیش ہوا اور سفارش کی گئی. آپ غصے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے حقوق کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. اس سے بات پتہ چلی کہ دین اسٹیبلش کرنے میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا فاطمہ کون ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر یہ بھی غلطی کرے اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو پھر پکڑ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. لہذا ان ٹاپکس کو ڈسکس کرتے ہوئے بعض کا شیطان آپ کو وسوسہ دلائے گا، میں اب یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث میں تضاد کیوں ہے؟ تو یہ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، تضاد نہیں ہے، یہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا. برا نہ کہو، گالی نہ دو، اس کا مطلب کچھ اور ہے، غلطی ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. ورنہ صحابہ تو خود ایک دوسرے کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، وفات کے بعد بھی کرتے تھے. عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر کی وفات کے بعد ان کی غلطی ہائی لائٹ کی ہے. یہ حدیث جو میں نے کہا تھا نا میں اینڈ پہ بیان کروں گا، اب سن لیں. یہ بخاری میں حدیث ہے 3673 اور مسلم میں ہے 6488 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. لیکن ہمارے اہل سنت علماء جو ہے نا بخاری والا طریق بیان کرتے ہیں اور مسلم والا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض مسلم والا بیان کر کے اس کا آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ پوری حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے صحابہ کو برا مت کہو، یہ آدھی حدیث بیان کی ہے. اور اتنی بڑی یہ علمی خیانت کی ہے علماء نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور اسی لیے میرے پہ غصہ ہوتے ہیں کہ میں یہ چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کرتا ہوں. میں میرے پہ نہ غصہ ہوں میرے بھائی، بخاری مسلم، چور سے پہلے چور کی ماں کو مارے. اگر آپ مجھے چور سمجھتے ہیں تو میرے پاس تو اپنا نالج نہیں، میں تو ان کتابوں سے بیان کر رہا ہوں جو اہل سنت کی ہیں. تو صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے جو پورا کانٹیکسٹ ہے. یہ آپ نے کہاں فرمایا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کی لڑائی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکال دی.
صحیح مسلم 6488. آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا اور آپ فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. اچھا خالد کون تھے؟ تو یہ کیوں کہہ دیا؟ آپ نے فرق کر دیا کہ خالد اس وقت صحابی تھا صلح حدیبیہ کے بعد کہ جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کا صحابی تھا پہلے 10 مسلمانوں میں سے جب اسلام قبول کرنے کا مطلب مار کھانا تھا. آپ فرمایا اب تم لوگ بعد میں کلمہ پڑھ کے میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہو. حالانکہ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ اسی بھی تے آئی ہیں پاویں تھوڑے درجے دے, نہیں کہا انہوں نے. خالد میرے صحابہ کو برا مت کہہ. اگر تو اب, یہ حضرت خالد ابن ولید کو حضور نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی نا 600 گرام بنتی آدھا کلو گندم بھی تمہاری ان کی اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا برابر نہیں ہو سکتے, بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچ سکتے. وہ پاؤ گندم بھی خیرات کر دینا, تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. اے خالد ابن ولید, عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. اب دیکھیں انہوں نے یہ آدھی حدیث بیان کی میرے صحابہ کو برا مت کہو. اگر تم میں سے, یہ تم سے مراد میرے بھائی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہے, اس سے مراد بعد والے صحابہ ہیں. ہم تو تعویل عام میں ہم بھی آ جائیں گے, تعویل خاص میں وہ مراد ہیں. یہ انہوں نے اس لیے چھپایا چونکہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی پہ ممبروں پہ لعنت ہوتی تھی, تو کوئی حدیث پڑھ لے تو کہ یار دیکھو جن کو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے صحابہ پہ لعنت کرنے سے منع کیا تھا وہ تو اپنے دور میں لعنت کرواتے رہے ہیں, اور آج چوتھے ملے ہمیں آپ لوگ منع کر رہے ہو, ان کو کیوں نہیں آپ برا کہتے؟ اگر غلطی ہے تو وہ ان کی بھی ہے. یہ تو نہیں کہ فاطمہ نامی عورت چوری کرے گی تو اس کی چوری پہ ہاتھ کٹیں گے اور فاطمہ بنت محمد کرے تو نہیں کٹیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں, دونوں کے کٹیں گے, دو اصول تو نہیں ہوں گے. چاہے صحابہ کے دور میں کسی نے حضرت علی پہ لعنت کی یا آج کے دور میں کوئی ابو بکر عمر پہ لعنت کرتا ہے, دونوں ایک لیول کے مجرم ہیں. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو جس نے نبی کی صحبت کی ہوئی ہے اس کا جرم بڑا ہے, اس کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں دے سکتے. آج کے دور تک تو دین بھی کئی واسطوں سے لوگوں کے پاس, جو کوئی شیعہ تھا وہ شیعہ کے گھر دین اور طرح پہنچا, سنیوں کا اور طرح پہنچا, تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پھر بھی مل سکتا ہے اگر آپ کمپیئر کریں. اس زمانے میں لوگوں کو نہیں دیا جا سکتا, ان کے پاس تو ڈائریکٹ دین آیا تھا. لیکن افسوس کہ صلح حسن 41 ہجری سے لے کے 99 ہجری تک مسلسل 60 سال تک آل امیہ کے ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ کہا جاتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو عمر بن عبد العزیز نے آ کے بدعت ختم کی 99 ہجری میں جب وہ خلیفہ بنے, اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے. تجدید انہوں نے کون سی کی ہے؟ ایسی تجدید کی کہ آج تک دوبارہ جرت نہیں ہوئی کسی کی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, سورہ النحل آیت نمبر 90 انہوں نے خطبے میں داخل کی. جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں عمر بن عبد العزیز کے چیپٹر میں سب کچھ لکھا ہے. یہ سارے ریفرنسز میرے 5B میں موجود ہیں, پریشان نہیں ہونا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, سب کچھ لکھا ہوا ملے گا تمہیں. تو یہ جو سب و شتم ہوتا تھا اس پہ میں 3 گھنٹے اور بول سکتا ہوں. میں صرف ایک حوالہ ہی دوں گا, ایک حوالہ, اور صحیح مسلم سے دوں گا. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں غدیر خم سے اگلی والی حدیث ہے یہ, کہ آل مروان میں سے, مروان بن حکم کون تھا؟ حضرت معاویہ کا گورنر, اور بعد میں یہ لوگ حکمران بھی بن گئے. آل مروان میں سے ایک شخص مدینے کا حکمران بنا کے بھیجا گیا. اس نے سہل ابن سعد السعدی صحابی کو, جو اصحاب بدر میں سے ان کو ممبر پہ بلایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 3703, لیکن مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے 6229. ممبر پہ بلا کر کہا کہ حضرت علی پر لعنت کرو, حضرت علی کو گالیاں دو. یشتیما کے الفاظ ہیں. تو انہوں نے کہا معاذ اللہ, میں کیوں لعنت کروں گا حضرت علی پہ؟ انہوں نے کہا اچھا تم علی پہ لعنت نہیں کر سکتے, تم صرف اتنا کہہ دو لعن اللہ ابا التراب, مٹی والے پہ اللہ کی لعنت. یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے, خود کھول کے پڑھ لیجئے گا. اسلام 360 میں 6229. میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا, اس میں نے HD کیمرے میں دکھا بھی دی ہے. آج میں ٹائم بچانے کے لیے نہیں دکھا رہا. یہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ پہ تنقید ہوتی تھی, لعنت نہیں ہوتی تھی. لعنت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم 6229. تو سال بن سعد نے کہہ لگایا, انہوں نے کہا تم حضرت علی کی تحقیر کر رہے ہو کہ مٹی والے پہ اللہ کی لعنت, نعوذ باللہ.
اور علی تو جتنا اس نام سے خوش ہوتے تھے کسی اور نام سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی، لیکن انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائیں گے، ایک تو حضرت علی کا نام بھی نہیں آئے گا، تو صحابی بس ممبر پہ آ کے کہہ دے کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ حکمران ہمیں بلا کے کہ آؤ فلاں صحابی پہ لعنت کرو۔ اس لحاظ سے آج کا دور بہت بہتر ہے اس حوالے سے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں کہوں گا، اور سالم بن سعد السعدی نے کہا تم کہتے ہو ابو تراب، اوے علی کے سامنے اگر ابو تراب کہو گے تو علی خوش ہوگا، اور تم کہتے ہو مٹی والا ہو تو خوش ہوتے تھے۔ جیسے ابو ہریرہ بلیوں والا، عبد الرحمن نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا، کنیت ان کی ابو ہریرہ مشہور ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم میں، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ سب و شتم کی بہت روایتیں ہیں۔ وہ اتنی کڑوی روایتیں ہیں کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اتنی کافی ہے۔ بہرحال میں صرف اہل تشیع سے یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس ساری گفتگو کے بعد کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ مولا علی کے شیعہ ہو یا آل امیہ کے شیعہ ہو۔ مولا علی کا شیعہ وہ ہے کہ مولا علی جو ہیں ان پہ لعنت کرنے سے روک رہے ہیں، اور آل امیہ وہ ہیں جنہوں نے مولا علی پر ممبروں پہ لعنت کروائی۔ آج مولا علی کا نام لے کر آپ آل امیہ والی بدعت جاری کریں اور خلفائے ثلاثہ کے اوپر لعنت کریں تو یہ بہت لمحہ فکری ہے۔ میں نہیں کہتا سارے شیعہ کرتے ہیں، ایران سے باقاعدہ فتوے نکلے ہیں کہ یہ غلط ہے سیدہ عائشہ کے اوپر لعن طعن کرنا، ٹھیک ہے اجتہادی غلطی تھی، وہ علیحدہ معاملہ ہے، لعن طعن کرنا منع ہے خلفائے ثلاثہ کے اوپر، ایون معاویہ ابن ابی سفیان ہوں، بصر ہوں، عمر ابن عاص ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ کا معاملہ، ان کا معاملہ، خاموشی اختیار کریں۔ اب میرے بھائیو یہ آخری علمی پوائنٹ نمبر 5 ہے۔ اب بھی اگر شیطان وسوسہ دلائے، یہ آخری وسوسہ ہے، جب یہ ہماری پیورلی علمی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی، ظاہر ہے علم کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوتا، علم تو تلوار ہے، علم کو کون دبا سکتا ہے؟ علمی پوائنٹ نمبر 5، اس لیے میں علمی پوائنٹ کہتا ہوں۔ اب چونکہ علمی گفتگو ہے تو لوگ آپ کو نا، وہ جیسے ہم پڑھیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب اس کا جواب تو کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک شعر ہے نا جی، وہ اچھا جی پھر ایک کیوں کیا جاتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر قدم کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، یہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں مانگی جاتی ہے؟ ہم پیش کر رہے ہیں آیت، وہ آگے سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ شعر۔ تو اس سے ہی ان کی کس پرسی ہے نا۔ یا وہ کہہ دیں گے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن دھر کے ہو، بیڑا میرا وچ کپراں دے جتے مچ نہ بہندے ڈردے ہو۔ تو یہ سلطان باؤ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد کیوں مانگی؟ بھئی ہمیں کیا پتہ انہوں نے مانگی بھی کہ نہیں مانگی، یہ ان کے شعر ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں۔ آپ آیات اور حدیث کے مقابلے پہ ان چیزوں کو پیش کر رہے ہیں، پھر ہم آپ کو بابی صحیح کہتے ہیں نا، نام ہے وابی، نام ہے بابی، اور نام ہے وابی تو نام ہے بابی، نام ہے بابوں کا ماننے والا، نہ سو کارڈ جو آپ نے وابی کا لی رکھا۔ یہ میرا یوٹیوب پہ کلپ ضرور دیکھیں۔ تو اب وہ نا، اب کوئی دلیل تو نہیں ہوگی نا، تو شیطان کو کہے گا کہ تم بھی آگے سے نا ایک محاورہ بول دو، یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے۔ اے آخری شیطانی حربہ ہے، دیکھیں میں نے کتنی ترتیب سے شیطانی حربے کور کی ہیں۔ تو یہ حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے۔ تو شعر کا جواب میں پہلے شعر سے کہتا ہوں، یہ تو ہے جعلی محاورہ، میں آپ کو اپنے امام کا پہلے شعر سناتا ہوں، شعر کا مقابلہ شعر سے، پھر شعراں اور میں حدیثاں بھی پیش کروں گا، پھر یہ ہماری گفتگو کنکلوڈ۔ امام اہل سنت جو فقہ میں امام، منطق میں امام، حدیث میں امام، ان سے بڑا اہل سنت کا کوئی امام نہیں، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفا 204 ہجری، احمد بن حنبل کے استاد، امام مالک کے شاگرد، اور امام بخاری کے دادا استاد ہیں یہ امام شافعی۔ ان کو بھی اہل بیت کی محبت میں جب وہ اس قسم کی خلافت و ملوکیت پہ باتیں کرتے تھے، لوگوں نے کہا اے شیعہ ہو گیا، تو انہوں نے ایک شعر کہا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے، اہل سنت کے تمام اسماء و رجال کے ائمہ نے اپنی کتابوں میں، ابن کثیر ہوں، امام زابی ہوں، ابن تیمیہ ہوں، نقل کیا ہے۔ انہوں نے پھر ایک شعر کہا، ان کان رفضا حب آل محمد، اگر بالفرض آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں۔ کتنا بڑا، میں اس پہ کہتا ہوں شیخ صاحب زندہ ہوتے میں کہتا
کہ اگر نبی علیہ السلام کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں، اور اگر توحید کو اسٹیبلش کرنے کا نام، کتاب و سنت کو اسٹیبلش کرنے کا نام، اور اس کی مخالفت پہ کسی بڑے سے بڑے امام سے اختلاف کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ اور رافضی تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، امام شافعی نے خود ہی کہہ دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ بھی نہیں کہا، رافضی کہا، نٹوریس ورڈ یوز کیا۔ تو یہ حب علی نہیں بغض معاویہ ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، جن و انس گواہ ہو جاؤ۔ میں تو بلکہ اس سے بھی بڑی بات کرتا ہوں کہ شیاطین جن اور شیاطین انس بھی گواہ ہو جاؤ، من الجنۃ والناس، سارے گواہ ہو جاؤ، سارے اہل بیت کے دوست و دشمن گواہ ہو جاؤ۔ یہ 2 نمبر محاورہ ہے، اس کو میں نبی علیہ السلام کی احادیث سے ثابت کرتا ہوں، یہ 2 نمبر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 کتاب الایمان چیپٹر میں، صحیح مسلم سر اصول الکافی نہیں ہے، 240۔ مولا علی خود راوی ہیں کہ نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا، الفاظ یہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج اگایا اور مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ تو میرے بھائی حدیث میں یہ محاورہ نہیں آیا کہ یہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے کہ حب علی ہونا چاہیے اور بغض علی نہیں ہونا چاہیے۔ حب علی اور بغض علی کا ذکر یہ حدیث میں، صحیح مسلم 240۔ پھر فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں موقوفاً 2 روایتیں ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 932 اور 920، یہ ساری روایتیں 5B میں موجود ہیں، 5B، عربی میں بھی، اردو میں بھی، ہندی میں بھی، انگلش میں بھی، انشاءاللہ فارسی میں بھی انشاءاللہ۔ کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے، اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں۔ اچھا محبت والے تو ہمیں بچپن سے سکھایا گیا یہ رافضی رافضی رافضی، دشمنی والے نہیں بتائے گئے اس لیے کہ وہ ہماری صفوں میں گھسے ہوئے تھے۔ ناسبی، یہ رافضی جو محبت میں غلوف کرتے ہیں، اور ناسبی جو دشمنی میں غلوف کرتے ہیں۔ اس زمانے میں وہ خوارج تھے اور قیامت تک یہ رہیں گے۔ آج بھی ناسبی موجود ہیں، ان کی اکثریت معذرت کے ساتھ معاف کر دیو بنو اہل حدیث کے اندر موجود ہے۔ اہل حدیث سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن معافی بھی ہاتھ جوڑ کے ان سے ہی مانگنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد دیوبند کے اندر ہے، اور اب بریلویوں میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ اعلی کار بننے شروع ہو گئے ہیں، جنہوں نے یہ نعرے لگوانا شروع کر دیے، یہ اعلی کار ہی بن رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ اس طرف اس ایکسٹریم کو نہ جائیں۔ تو ناسبی اور رافضی دونوں، سنی جو ہیں وہ ناسبیوں کی اصلاح کریں اور شیعہ رافضیوں کی اصلاح کریں، اور ہم انشاءاللہ دونوں کی اصلاح کریں گے انشاءاللہ۔ سنن نسائی میں ایک حدیث ہے 3009 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، عرفات میں تلبیہ والے چیپٹر میں، میدان عرفات میں تلبیہ بلند کرنا، لبیک اللہم لبیک۔ ابن عباس میدان عرفات میں پہنچے تو وہ خیمے سے باہر ہے، ان کا میں تلبیہ نہیں سن رہا، کہ بلند آواز میں تو سنت ہے تلبیہ بلند کرنا، کوئی نہیں کر رہا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ تلبیہ بلند نہیں کر رہے، بغض معاویہ کی وجہ سے نہیں، حب معاویہ کی وجہ سے اور حب غلوف کر کے، چونکہ انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ تلبیہ کوئی بلند نہیں کرے گا۔ کیوں لگائی تھی پابندی؟ وہ اگلے الفاظ سن لیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نکلے خیمے سے بلند آواز سے ان کا لبیک اللہم لبیک قد ترک السنہ من بغض علی، انہوں نے نبی کی سنت کو علی کے بغض میں چھوڑ دیا کہ چونکہ علی عرفات میں اونچی آواز سے لبیک پڑھتے تھے تو یہ اب نہیں پڑھ رہے کہ یہ شاید علی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، علی خود سے تو نہیں کرتے تھے بلکہ یہ تو سنت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اور یہی حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں ہے، اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں میں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، یہ کوئی گالی نہیں تھی، مراد یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بیک فٹ پہ جائے۔ دیکھیں میں بھی تعویل کر لیتا ہوں،
یہ الفاظ ہیں، اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ انہوں نے علی کے بغض کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دی، اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو نبی کی سنت بغض علی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ابن عباس نے لعنت کی، یہ میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے بتایا، میں کہ شیخ صاحب یہ سنن نسائی میں تو اتنا ہی حصہ ہے، تو یہ اگلا جو طریقہ ہے یہ تو بڑا سخت ہے، تو یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں علی بھائی یہ بھی صحیح ہے۔ یہ میں نے خود ان سے ڈائریکٹ پوچھا ہوا ہے۔ تو اب حب علی اور بغض علی پہ ہی بات ہونی چاہیے۔ اور وہ غدیر خم جو طارق جمیل صاحب کا بھی کلپ آیا ہے کہ حضرت علی کا حق ہے کہ انہیں مولا علی کہا جائے، غدیر خم پہ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ، میرے سے زیادہ کسی کا کلپ غدیر خم کی ڈیٹیل 8 ترک میں نے بیان کیے ہیں، آپ لکھیں غدیر خم یوٹیوب پہ، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، 6225 سے 6228، جامعہ ترمذی میں، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، مسند احمد کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ فرمایا تھا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا تم گمراہ نہیں ہوگے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، 3 دفعہ فرمایا اللہ سے ڈر جانا۔ اچھا یہ لوگ آج تک نہیں ڈرے، میں ڈر کے آج پھر بیٹھ گیا وہاں۔ میں یہ کیوں بیٹھ گیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پکڑنے کا کہا تھا، اور کہا تھا اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، تو سر مجھے خوف ہے نا، تبھی میں آج بیٹھا ہوں اہل بیت کے دفاع کے اوپر۔ تو میں نے غدیر خم کی آدھی حدیث نہیں پکڑی ہوئی، پوری پکڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ قرآن بھی ہم ہی بیان کرتے ہیں، قرآن کی توحید بڑے گج وج کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دوسری طرف اہل بیت کے دفاع کے لیے بھی ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں، پوری حدیث پہ عمل۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض نہیں کرتے ہم۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا۔ پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں یا جس کا آقا میں، دونوں الفاظ ٹھیک ہیں، اس کا آقا علی۔ باقی یہ ساری ٹیکنیکل گفتگو آپ اس کلپ میں دیکھ لیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی۔ تو بغض علی اور حب علی ہے، حب علی بغض معاویہ یہ صرف آپ کے محاورے ہی ہیں، جس طرح آپ کے باقی اشعار چل رہے ہیں۔ اتنے مختصر وقت میں یہی کر سکتا تھا میرے بھائیوں۔ آخر میں 2 لیکچرز کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اہل تشیع کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 101، خلافت و ملوکیت، صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں۔ اور اہل سنت کا مقدمہ نہج البلاغہ کی روشنی میں، مولا علی کے 5 خطبات کی روشنی میں میں نے اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا ہے، مسئلہ 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ سے مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں۔ باقی 5B ریسرچ پیپر پڑھ لیں۔ تو آخر میں میں کہوں گا کہ آپ یہ نعرہ نہ لگائیں کہ بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، بلکہ یہ نعرہ لگائیں بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی کے اوپر رہیں، آگے نہ جائیں۔ اہل سنت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا احترام ضرور کریں، مگر غلو نہ کریں، دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور اہل تشیع سے کہوں گا کہ حضرت علی کی شان ضرور بلند کریں، لیکن حضرت علی کا میں نے خطبہ نہج البلاغہ سے دکھایا کہ مولا علی نے معاویہ سامنے موجود تھے تو کہا اس پہ لعنت نہ کرو، صرف علمی طریقے سے اس کی غلطی اس پہ واضح کرو۔ تو حضرت معاویہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر ابن عاص ہوں، اور بسر بن ابی ارطاء ہوں، ظاہر ہے کہ ہمارے دل بھی دکھے ہیں جو کچھ ہوا اس وقت، اور آج تک ہم اس چیز سے آزاد نہیں ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے بتایا صحیح بخاری میں 4072 ہے، آپ نے فرمایا واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ تو واشی کے معاملے میں نبی الاسلام کا یہ ایٹیچیوڈ تھا، تو حمزہ سے زیادہ محبت حضور کو مولا علی سے، حسن و حسین سے تھی۔ آل امیہ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہمارے دل بھی زخمی ہے، لیکن ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ سکوت ہے۔ خاندان نبوت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بجائے ان کی برائیاں بیان کریں اتنی دیر ہم اہل بیت کے فضائل کیوں نہ بیان کریں۔ اور امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری میں مولا حسن و حسین کے چیپٹر میں ہے، اس پہ میں نے کنکلوڈ کرنی تھی آج کی گفتگو۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3751 ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو محمدن فی اہل بیتہ، محمد کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو،
اور اس حدیث کو امام بخاری حضرت حسن و حسین کے چیپٹر میں لے کے آئے، امہات المومنین کے چیپٹر میں لے کے نہیں آئے، کہ حضرت ابو بکر بھی کہتے ہیں کہ محمد کی محبت تلاش کرنی ہے، ان کا قرب تلاش کرنا ہے، ان کا کردار اور کریکٹر تلاش کرنا ہے، ان کے اخلاقیات سیکھنے ہیں تو اہل بیت میں سیکھو۔ تو حضرت ابو بکر کے ماننے والے جو ہوں گے پھر وہ اہل بیت کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی گفتگو۔ اب صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3766، اس کے اوپر باب ہے، باب ذکر معاویہ۔ عبداللہ بن عباس کو کسی نے شکایت کی کہ حضرت معاویہ ایک ہی وطر پڑھتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ معاویہ کو چھوڑ دو، وہ صحابی ہے، فقیہ ہے، یعنی جسے ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں سیاڑا بیانا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کو قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ صحابہ 3 وطر ہی پڑھا کرتے تھے، ایک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن عمومی عمل 3 وطر ہے۔ باقی عبداللہ بن عباس نے اس کے بعد بھی بڑے سخت کمنٹس کیے تھے حضرت معاویہ کے بارے میں وہ آج سکپ کر رہا ہوں، وہ آلریڈی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ دیکھ لیں۔ کیا حضرت معاویہ ہادی اور مہدی تھے؟ یہ آپ ہادی و مہدی معاویہ میرا نام لکھیں تو وہ کھل جائے گا۔ میں آج اس پازیٹیو ماحول کو، وہ پرانی ویڈیوز ہیں وہ تو چڑھی ہوئی ہیں، اب ہم ذرا احتیاط کرتے ہیں کہ پارلیمانی زبان میں ہی گفتگو کی جائے۔ باقی حنفیوں کو پتہ ہے، حنفی جب 3 وطر کے حق میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول حضرت معاویہ کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں، وہ اتنے سخت الفاظ ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، وہ کوٹ کرتے ہیں۔ باقی میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنی طرف سے میرا کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، حضرت معاویہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ۔ میں اینڈ پہ نا آپ کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری، جنہوں نے صحیح بخاری کی بیسٹ شرح لکھی ہے، 852 ہجری میں فوت ہوئے، عمدۃ القاری کا تو حال آپ سن چکے، امام بدر الدین عینی کا المتوفا 855 ہجری، اے دو بخاری دی شرح نے دیکھ لو، ایک کہتے ہیں شرح کے ساتھ کرے، شرح بھی یار تہاڈی بیان کر رہے ہیں، خالی بخاری نہیں بیان کر رہے، شرح بھی آپ کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے باب ذکر معاویہ صحیح بخاری 3766 کے انڈر کچھ الفاظ لکھے ہیں جو 5B ریسرچ پیپر میں بھی میں نے پیج نمبر 13 پہ یہ آخر میں میں نے بیان کرنے تھے، اسی پہ میری گفتگو کنکلوڈ ہے۔ میں ورڈ بائی ورڈ بیان کر دوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ابن حجر اسقلانی کے الفاظ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث کی شرح میں کیا لکھتے ہیں، یہ بڑا اٹینٹیو ہو کے سننا ہے، میں تیز تیز پڑھوں گا لیکن آپ نے بات اشارے میں سمجھتے جانے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں نا آج، یہ پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا، یہ نعرہ بازی والا۔ تو اہل سنت کا شروع سے کیا عقیدہ لایا کہ یہ نعرے کے پیچھے محرک کیا ہوتا ہے۔ اب بیٹھے بٹھائے ایک نعرہ چل پڑا ہے ایک خاص مکتبہ فکر کی طرف سے، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اب ہم نے نعرہ کیا چلانا ہے، بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے پیچھے انٹینشن کیا ہے، مولا علی کو نیچا کرنا، اور یہ ابن حجر لکھ رہے ہیں۔ ابن حجر لکھتے ہیں صحیح بخاری فتح الباری کی شرح میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 باب ذکر معاویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت معاویہ سے متعلق باب کے عنوان میں صرف لفظ ذکر معاویہ لکھا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ تو لکھا فضائل ابو بکر فضائل عمر، حضرت معاویہ کے ساتھ ذکر معاویہ لکھا، ویسے باقیوں کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ ذکر لکھا ہے، لیکن اس ذکر معاویہ کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وہ ابن حجر کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں نے خود نہیں کہا، میرے پہ غصہ نہیں کھانا۔ ابن حجر کہتے ہیں صرف لفظ ذکر معاویہ بیان کیا اور فضیلت یا منقبت جیسے الفاظ ذکر نہیں کیے، کیونکہ اس حدیث سے کوئی فضیلت معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ظاہر جی وہ کیا فضیلت معلوم کہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ سیاڑا بیاڑا بندہ ہے، اگلے الفاظ بڑے خطرناک ہیں۔ البتہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کا حضرت معاویہ کے لیے فقیہ اور صحابیت کا بیان بطور فضیلت کافی ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ صحابی ہیں اور سمجھدار ہیں، اس سے صحابیت ثابت ہو گئی۔ جیسے رافضی نعوذ باللہ کہتے ہیں وہ منافق ہے، ایسی بات نہیں تھے، کلمہ گو تھے، مسلمان تھے، صحابی تھے، ہم ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن جن کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی وہ ان کے قدموں کی خاک نہیں تھے۔ مولا علی کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ خود احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہونا ایک علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تاہم امام ابن ابی عاصم نے حضرت معاویہ کے مناقب میں ایک رسالہ لکھا ہے، اسی طرح کا کام ابو عمر غلام اور ابو بکر نقاش نے بھی کیا، اور امام ابن جوزی نے بھی من گھڑت احادیث کی نشاندہی کرنے والی ان کی مشہور کتاب الموضوعات، موضوعات شریف میں بھی حضرت معاویہ کی فضیلت آئی ہے، من گھڑت احادیث موضوعات شریف
میں بھی کچھ روایات ذکر کر کے امام اسحاق بن راہویہ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں صحابیت کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی مزید لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ پر اعتماد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے ذکر میں لفظ فضیلت یا منقبت استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف ذکر معاویہ لکھا اور ان الفاظ سے گریز کیا۔ تاہم اپنی گہری نظر سے ایسا استنباط فرمایا، یعنی حضرت معاویہ کو صحابی ثابت کیا کہ جس سے روافض کی سرکوبی ہو۔ اور امام نسائی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، جو میں نے بتایا ان کو شہید کیا تھا ناصبیوں نے، وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے بھی، ان کے استاد بھی امام اسحاق ہیں۔ امام اسحاق اور امام احمد بن حنبل یہ ایک زمانے کے ہیں، اور یہ استاد کس کے ہیں؟ امام نسائی کے بھی اور امام بخاری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں امام نسائی نے بھی اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ کے قول پر اعتماد کیا اور اپنی مشہور کتاب فضائل الصحابہ، سنن نسائی الکبریٰ کا ایک چیپٹر ہے فضائل صحابہ، اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ پہ باب باندھے، حضرت معاویہ کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں لی ہے۔ خصائص علی لکھی ہے، حضرت علی کے لیے علیحدہ کتاب لکھی، باقی سارے صحابہ کے لیے علیحدہ، لیکن حضرت معاویہ کی فضیلت نہیں لکھی۔ اسی لیے نہیں، وہ امام ابن حجر کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں لکھی کہ وہ اپنے استاد پر اعتماد کرتے تھے، اور حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث جمع نہیں کی۔ اور پھر امام حاکم کا بھی قصہ ہے، امام حاکم جن کا میں نے آپ کو دکھایا ہے، امام حاکم نے بھی، اللہ دے بندے ہو، امام حاکم نے کئی سو صحابہ پہ چیپٹر باندھا ہے مستدل الحاکم میں، حضرت معاویہ کا نام تک نہیں لکھا، تو جان بوجھ کے کیا نا، ورنہ ایک شخص مسلمانوں کا 40 سال حکمران رہا ہے، 20 سال یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے انڈر آلموسٹ، اور 20 سال خود، تو بھول گئے ہیں؟ بھولے نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے ان فضیلتوں کو۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں، میری نہیں، میرا تو کاتب وحی پہ کلپ ریکارڈ ہے، آپ لکھ دیں کہ حضرت معاویہ کاتب وحی تھے تو آپ کو پورے حقائق پتہ چل جائیں گے۔ ہم کاتب وحی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ تھا، وہ ہم نہیں بتانا چاہتے ابھی، وہ کلپ آپ دیکھ لیں۔ امام ابن جوزی نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے، اب یہ وہ وجہ آنے لگی ہے کہ احمد بن حنبل کا بیٹا احمد بن حنبل سے پوچھتا ہے، سنیں جی یہ کنکلوڈنگ الفاظ ہیں، ان کا مکالمہ نقل کیا کہ وہ اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ابن حجر عسقلانی نقل کر رہا ہے ابن جوزی سے، المتوفہ 597 ہجری، جو شیخ عبد القادر جیلانی المتوفہ 571 ہجری کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی، جنہوں نے یزید کے خلاف کتاب لکھی ہے الرد علی المتعصب العنید المانع من ذنب یزید، یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا، جس کا ترجمہ شاہ نفیس اکیڈمی دیوبند نے لاہور سے شائع کیا، اور میں نے وہ سینکڑوں میں مفت بانٹا تھا، وہ ہماری ویب سائٹ پہ وہ بک نمبر 9 اور 10 موجود ہے اہلسنتپاک.com پہ۔ امام نے جوزی نے یزید کے رد پہ کتاب لکھی ہے، یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہی امام نے جوزی احمد بن حنبل سے نقل کرتے ہیں، ان کے بیٹے سے، کہ انہوں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ امام صاحب یہ حضرت علی اور معاویہ کا کیا قصہ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ احمد بن حنبل نے تھوڑی دیر تک سر جھکائے رکھا۔ یہ وہی بات ہے، جب بات کریٹیکل ہونا پھر سوچنا پڑتا ہے کہ میں اب ایسا بیلنس گفتگو کروں، کم جملے بولوں، بات بھی کنوے ہو جائے۔ پھر سر اٹھایا، کہا میرے بیٹے خوب سمجھ لے کہ علی کے دشمن بہت تھے جنہوں نے پوری کوشش کی کہ علی کے عیب تلاش کیے جائیں، مگر وہ ناکام رہے۔ چنانچہ ان دشمنوں نے ایک متبادل چال کے طور پر اس دوسرے شخص معاویہ کو مقصد براری کے لیے موزوں پایا جو کہ علی سے جنگ کر چکا تھا۔ چنانچہ ان دشمنوں نے علی کے مقابلے پر معاویہ کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ انہوں نے کہا علی نو تو نیوا نہیں کر سکتے نا کہ تو من کن تو مولا ختم کریے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، میں نے اس میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ حدیث میں حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حضرت علی کی شان میں ہے۔ یہ امام حاکم نیشا پوری نے مستدرک للحاکم حدیث کی کتاب میں احمد بن حنبل کا قول نقل کیا، میں نے 5B میں ڈالا ہے۔ اب وہ حدیثیں تو ختم نہیں کر سکتے تھے، آپ خود بھی ذرا گن کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو احمد بن حنبل کی اپنی کتاب فضائل الصحابہ اٹھا لیں، میں کہتا ہوں کہ 150-200 صفحے صرف حضرت علی کے اوپر ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو تو نیچا نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک چال چلی کہ معاویہ کو اونچا کر دیں، اچھا ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ ابن حجر عسقلانی اس پہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے اس جواب میں یہ اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گھاڑ لیے
جن کی کوئی اصل نہیں تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت آئی ہیں، مگر ان احادیث میں سے کوئی بھی اصول محدثین پر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی۔ وہ میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ابن حجر نے تو نقل کیا۔ ابن حجر تو خود کمنٹس کر رہا ہے کہ احمد بن حنبل نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہے، اسی بھی چیک کر لیا۔ اسی لیے امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی نے اس موقف کو بڑے یقین سے اختیار کیا ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے صحابیت کے سوا کوئی فضیلت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ابن حجر کے کمنٹس ختم ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ہم نے اتنا کچھ بیان کر دیا۔ باقی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ پہ جہاں پہ بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ کے فضل سے ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں۔ یہ مشہور ہونے کے لیے نہیں تھا، میرے میں ایک تڑپ تھی کہ سنی شیعہ جو درار ڈال دی گئی ہے اور غیر مسلم ہم میں یہ تفریق ڈال کے لڑوانا چاہتے ہیں، جہاں پر مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اہل بیت کی محبت کو بیان کر کے سنی شیعہ کو قریب لا رہے ہیں، وہاں پر میرے جیسے لوگ علمی دلائل کے ذریعے سنی شیعہ کنفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی آؤ خلفائے راشدین کے اوپر جمع ہوں، حضرت معاویہ ہوں، مغیرہ ابن شعبہ ہوں، عمر بن عاص ہوں، بصر بن ابی ارطاہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، ان کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کے اصحاب کی محبت راسخ فرمائے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کہیں پر اگر کوئی میل ہے تو وہ نکال دے۔ صرف علمی طریقے سے پبلک کے سامنے احادیث کی روشنی میں، اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں، حقائق سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔